پتہ تھا کہ میں الگ الگ کتابیں نازل کروں گا تو الگ الگ مذاہب بنیں گے اور پھر ان میں اختلاف ہوگا، تو اللہ نے ڈائریکٹ قرآن ہی کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ نے زمانے کے لحاظ سے الگ الگ کتابیں نازل کی ہیں، ان کتابوں کا مضمون الگ الگ نہیں تھا۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن سب کے بیسک مضمون ایک ہی ہیں۔ ان کا مضمون یہی ہے کہ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ عبادت کے لائق ہے، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور موت کے بعد زندگی ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ بیسک مضامین تمام آسمانی کتابوں کے سیم ہیں۔ زنا حرام ہے اور شراب حرام ہے، یہ سارے مضامین، والدین کے حقوق، رشتہ داری جوڑنے کی فضیلت، یہ بیسک مضامین ہیں، یہ سب کتابوں کے ایک ہی ہیں۔ باقی کچھ احکام میں فرق تھا، وہ زمانے کے لحاظ سے فرق تھا، کیونکہ اس امت کے الگ احکام تھے، پچھلی امتوں کے کچھ الگ احکام تھے، تو وہ تو زمانے کے لحاظ سے، زمانے کی رعایت میں اللہ نے احکام میں فرق کیا تھا۔ تو یہ جو اختلاف اور اتنے بن گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں زیادہ، بلکہ ان کتابوں میں انہوں نے تحریفات کی ہیں اور ہٹ دھرمی کی ہے، ضد کی ہے انہوں نے، اور ان کتابوں کے مضامین سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن تو اللہ نے ایک ہی نازل کیا نا، لیکن اس میں بھی کتنے فرقے لوگوں نے بنا لیے، تو اس لیے تھوڑی کہ قرآن کے مضامین غلط ہیں، بلکہ یہ کہ ہر آدمی اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کا اپنی طرف سے مطلب بیان کرتا ہے، تو پھر فرقے بنتے ہیں اس سے۔ آپ اسلاف سے اعتماد ختم کر دو، صحابہ تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے اعتماد ختم کر کے لوگوں کے حال پہ چھوڑ دو، تو پھر فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو فرقوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مختلف آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ فرقوں کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حق کا ساتھ چھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا ہے ضد اور دھرمی کی وجہ سے۔ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، قرآن کہتا ہے علم ان کے پاس آیا، پھر بھی ضد اور نفرت کی بیس پہ انہوں نے آپس میں حق سے اختلاف کر کے مختلف فرقے بنائے۔ یہاں فرقوں سے وہ فرقے جو جہنمی فرقے، ایک تو فروعی اور اختلافی مسائل ہوتا ہے، وہ فرقوں میں داخل ہی نہیں ہے۔